وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر قول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سر شيخنا ورب روحنا كهدي يوم الدين من جهد الخير ودر شيخنا ورب روحنا الحبيب الحبيب الحمد الرحمن السلام ودر الشيخ محمد نووي البنتاني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات
درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم واستحي ربك أحسنا للوالد رحما فصل حسن بخلقك ترحم. ذكر الناظم في هذا البيت 4 شعب ويقال على نظم ما مر. والشعبة 54 الحياء من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. روي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قال فقلنا يا نبي الله إنا نستحيي. قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى والفرج واليدين والرجلين وليذكر الموتى
والبلا بكسر الباء أي الفناء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى ومن فعل ذلك وقد استحيا من الله حق الحياء. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم استحي مني عند معصيتك وأنا أستحي منك يوم الأرض الأكبر أني أعذبك يا ابن آدم تب إلي أكرمك كرامة الأنبياء. يا ابن آدم لا تحول قلبك عني فإنك إن حولت قلبك عني أخذلك ولا أنصرك. يا ابن آدم لو لقيتني يوم القيامة ومعك حسنات مثل أهل الأرض لم أقبل منك حتى تصدق بوعدي ووعيدي. يا ابن آدم إني أنا الرزاق وأنت المرزوق وتعلم أني أوفيك رزقك ولا تترك طاعتي بسبب الرزق فإنك إن تركت طاعتي بسبب رزقك أوجبت عليك عقوبتي. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم واستحيي ربك أحسنا للوالد رحما فسل حسن بخلقك ترحم. ذكر النازم في هذا البيت أربع شعب. An-Nazim penyusun bait syair ini rahimahullah, beliau menyebutkan pada bait syair ini ada 4 cabang iman. Fayuqalu ala nazmi ma marra, maka dikatakan sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Kemarin cabang iman yang ke-53, sekarang cabang iman yang ke-54. Wasyu'batur rabi'atu wal khamsuna, cabang iman yang ke-54, al-haya'u minallahi, malu kepada Allah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-haya'u minal imani, malu termasuk dari bagian iman. Ruya, ada sebuah hadis diriwayatkan an Abdullah Mas'udin radhiyallahu anhu, akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, istahyu minallahi haqqal haya'i, malulah kalian semua kepada Allah sebenar-benarnya malu. Nabi perintahkan kepada kita semua agar kita malu kepada Allah sebenar-benarnya malu. Qala faqulna, maka sahabat semua mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nastahi, kami ini semua malu. Qala, kata Nabi,
Laisa dzalika, bukan itu. Jadi malunya bukan seperti itu yang kalian maksud. Walakin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi man istahya minallahi haqqal haya'i, orang yang malu kepada Allah sebenar-benarnya malu, faliyahfadir ra'sa wa ma hawa. Yang pertama, dia jaga kepalanya dan sesuatu yang ada di kepalanya. Di kepalanya dia cuma ada Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu agama, kebaikan-kebaikan, taqwa-taqwa, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ini orang katakan sebagai orang yang malu kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Yang kedua, wal batna wa ma wa'a. Yang kedua, dia jaga perutnya dan isi perutnya. Yang masuk ke perutnya dia jaga. 1 rupiah, 1 perak dia jaga. Jangan sampai ada apa? Barang-barang yang haram yang masuk ke perutnya. Ini yang kedua, malu kepada Allah sebenar-benarnya malu. Jadi yang pertama, jaga kepala dan isi kepala. Yang kedua, jaga perut dan isi perut. Yang ketiga, wal farja, jaga kemaluan kita. Jangan sampai berbuat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wal yadaini, jaga kedua tangan kita. Jangan sampai melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wal rijlaini, jaga kedua kaki kita. Itu merupakan bagian-bagian daripada malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benarnya malu. Jadi yang pertama, jaga kepala dan isi kepala. Yang kedua, jaga perut dan isi perut. Yang ketiga, jaga kemaluan. Yang keempat, jaga dua tangan kita. Yang kelima, jaga dua kaki kita. Yang keenam, wal yadhkuril mauta wal bila bikasril ba'i ayil fana'ah, dan ingatlah kematian dan kefanaan. Ingat. Yang berikutnya adalah wal yadhkuril mauta wal bila, ingat kita bakal mati, bakal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tua, yang muda, yang kecil, yang sepuh, semua bakal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan malu kepada Allah sebenar-benarnya malu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man aradal akhirata, orang yang menginginkan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, dia tinggalkan perhiasan kehidupan dunia, wa atharal akhirata 'alal ula, dan dia utamakan akhirat ketimbang dunianya. Subhanallah. Jadi orang yang benar-benar dia pengen akhirat, ditinggalin semua urusan dunia. Yang ada di benaknya, di hatinya, di pikirannya hanya akhirat, akhirat, akhirat. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Ini Nabi katakan, wa atharal akhirata 'alal ula. Dia tinggalkan dunia, kemudian dia pentingkan, diutamakan akhirat ketimbang dunianya. Kata Rasulullah SAW, orang yang sudah demikian, dia jaga kepalanya, isi kepalanya, dia jaga perutnya, isi perutnya, dia jaga kemaluannya, dia jaga dua tangannya, jaga dua kakinya, ingat kematian, kemudian mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang dunianya. Kata Rasulullah SAW, faman fa'ala dzalika, orang yang sudah melakukan semua tersebut di atas, faqad istahya minallahi haqqal haya'i, maka sungguh orang tersebut malu kepada Allah sebenar-benarnya malu. Dalil yang kedua, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, hadis akhir sanad dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, Allah berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, wahai anak Nabi Adam, artinya kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, istahyi minni inda ma'siyatika, malulah kepada aku ketika engkau berbuat maksiat kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai semua hamba-hamba aku, malulah engkau kepada aku ketika engkau berbuat maksiat kepada aku. Kalau sudah malu kepada Allah pas kita berbuat maksiat, wa ana astahyi minka yaumal ardil akbari,
anni u'adzibuka, saya malu kepada engkau nanti pada hari kiamat bahwa aku menyiksa engkau. Ini kalau seandainya ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala malu kepada Allah ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan Allah bakal malu untuk menyiksanya nanti pada hari kiamat. Yang kedua, ya bani Adam, kata Allah, tubu ilayya, taubatlah kepada aku. Ini Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah perintahkan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ukrimka karamatal anbiya'i." Kalau kalian taubat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku muliakan kalian dengan kemuliaan yang aku berikan kepada para nabi. Ya Allah Subhanallah. Jadi orang yang taubat dari dosa itu enggak hina, tapi apa malah mulia. Kemuliaannya seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi. Jadi antum ada sama begitu. Jadi kita orang-orang yang berdosa, yang banyak berbuat salah kepada Allah, kita taubat dengan taubatan nasuha, bukan hina, tapi malah apa? Malah mulia, seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai hamba-hamba aku, la tuhawil qalbaka anni, jangan palingkan hati engkau daripada aku. Jangan pernah berbalik hati kita kepada selain Allah. Jadi hati kita, pikiran kita, lahir kita, zahir batin kita hanya yang ada Allah, 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 Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Allah katakan demikian, la tuhawil qalbaka anni, janganlah engkau palingkan hatimu daripada aku. Fa innaka in hawwalta qalbaka anni, kata Allah, maka sungguhnya jika engkau palingkan hatimu daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka in hawwalta qalbaka anni, jika engkau palingkan hatimu daripada aku, akhdulka, aku akan telantarkan engkau, fala ansuruka, maka aku tidak akan tolong engkau. Itu konsekuensinya kalau seandainya kita sampai memalingkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, hati kita hanya ada Allah, Allah, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu, yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai hamba-hamba aku, lau laqitani yaumal qiyamati, kalau seandainya nanti pada hari kiamat engkau berjumpa kepada aku, wa ma'aka hasanatun mithlu ahli al-ardi, dan engkau membawa kebaikan seperti kebaikan sebanyak ahli dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat kalau engkau berjumpa kepada aku dan engkau membawa kebaikan seperti sebanyaknya ahli dunia ini, lam aqbal minka, aku tidak terima semua daripada engkau sampai kapan? Hatta tusaddiqa bi wa'di wa wa'idi, sampai engkau membenarkan janji baik aku, pahala surga, dan janji ancaman aku, yaitu neraka dan dosa. Jadi sampai kita benar-benar itu, ini ada dosa, ada ancaman Allah, ada neraka Allah, kita benarkan benar-benar, baru Allah terima semua kebaikan-kebaikan, takwaan-ketakwaan yang pernah kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Kemudian ya bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, inni anar razzaqu, sesungguhnya saya Tuhan yang berikan rezeki, wa antal marzuqu, dan engkau adalah makhluk manusia yang diberi rezeki, wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan engkau mengetahui bahwasanya akulah yang memenuhi rezeki engkau, fala tatruk ta'ati bisababi rizqi, jangan engkau tinggalkan taat kepada aku dengan sebab rezeki yang aku berikan kepada engkau. Jangan sampai itu, jangan sampai kita enggak ibadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin semua yang Allah perintahkan dengan sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah katakan, fala tatruk ta'ati bisababi rizqi, maka janganlah engkau tinggalkan taat kepada aku dengan sebab rezeki yang aku berikan kepada engkau. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika, maka sungguhnya jika engkau tinggalkan taat kepada aku,
dengan sebab rezeki yang aku berikan kepada engkau, aujabtu alaika ukubati, aku pastikan siksaan aku untuk engkau. Jadi jangan sampai rezeki yang Allah berikan kepada kita sampai kita lupa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ucap bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.